السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. 8 مارچ آج انٹرنیشنل ویمن ڈے، عورت مارچ پاکستان کے اندر وویلا. لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ چیزیں اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا یورپ کے حوالے سے، امریکا کے حوالے سے. وہاں پہ جو ویمن ہیں ان کے حقوق کتنے ہیں اور وہ کتنی برابر ہیں مردوں کے. اس دن بھی میں نے ایک کہا تھا کہ سورہ نساء میں جو فرمایا گیا ہے کہ ہم نے مردوں کو ایک درجہ فضیلت عطا کی ہے، تو اس حوالے سے بات بھی ہوئی تھی. لیکن کچھ لوگوں کو یہاں پہ یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آج جو بہت زیادہ شور کیا جاتا ہے کہ یورپ کے اندر اور امریکہ میں بہت زیادہ ویمن کو اختیارات ہیں، رائٹس ہیں اور ایکول ہیں وہ مردوں کے، تو اس حوالے سے کچھ چیزیں بھی شیئر کر لیتے ہیں. سب سے پہلے وہاں پہ ایک سروے ہوا جس کے مطابق جو ورکنگ ویمن ہیں ان کو لیس پے کیا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو مردوں کے، میل کے. یہ کیوں کیا جاتا ہے، کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ لیس پے کیا جاتا ہے؟ اور خاص طور پہ جس وقت یہ وائٹ ویمن یا بلیک ویمن یا ہسپینک ویمن کی بات آتی ہے تو اس میں یہ گیپ اور یہ ڈفرینس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. وائٹ کو زیادہ، بلیک کو کم اور ہسپینک کو اس سے بھی کم ویمن کو دیا جاتا ہے. تو اتنا زیادہ وویلا کرنے والے کنٹریز کہ ہم جو ہیں وہ بہت آگے جا رہے ہیں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، یا ہم نے آزادی دے دی ہے. یہاں پہ جو مثالیں وہاں کی دی جاتی ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ایسا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ کے اندر، جو پارلیمنٹ کے اندر ورکنگ جو اپنے ویمن ہیں ان کا حصہ بہت کم ہے. کہ کسی میں 23% ہے اور کسی میں 25% ہے. حالانکہ عورتیں آتی ہیں وہاں پہ، لیکن یہ کیوں کم ہے؟ بلکہ اس دن ہمارے یہاں سینٹ میں ایک تقریر ہوئی، مشاہد اللہ صاحب نے کہا کہ یورپ والے تو ابھی تک، امریکہ میں تو کبھی بھی پریزیڈنٹ جو ہے وہ عورت نہیں بنی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے یہاں تو وزیر اعظم بینظیر بھٹو بن چکی ہے. تو وویلا کیا جاتا ہے یہاں پہ اور تصویر پیش کی جاتی ہے. لیکن اس کے آگے اگر دیکھا جائے تو امریکہ میں ایک سروے کے مطابق جو ایگزیکٹو سوٹ ہیں، یعنی CEO کمپنی کے یا بورڈ آف ممبرز جو ہیں، وہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں بہت کم ہیں. اس میں بھی ان ایکویلٹی پائی جاتی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ اتنا وویلا کیا جاتا ہے؟ اتنے ڈیموکریٹک اور ڈیولپنگ نیشن جو ہیں وہ یہاں پہ کیوں کھڑی ہوئی ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے. اور ایک اور سروے کے مطابق وہاں پر جو کابینہ کا، جیسے میں نے پہلے کہہ دیا، اگر آپ کوئی عورت اپنا بزنس کرنا چاہتی ہے تو اس کو فنڈنگ جو ہے کم ملتے ہیں ایز کمپیئر ٹو میل. اور اسی طرح ایک اور سروے کے مطابق وکٹم آف ہیومن ٹریفکنگ جو ہے وہ وہاں پہ ابھی بھی عورتیں زیادہ بنتی ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ برابری کے حقوق کے نمائندہ اور اس کے اوپر شور شرابہ کرنے والے ابھی تک یہاں پہ کیوں کھڑے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ جو ویمن سولجرز ہیں وہ ریپ کے وکٹم زیادہ بنتی ہیں اور ان کو ہراسمنٹ کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے. حالانکہ یہ تو بڑا تگڑی ایک فیلڈ ہے اور جہاں پہ آپ نے حفاظت کرنی ہوتی ہے، تو وہاں پہ اگر یہ صورتحال ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اس کی کیا وجہ ہے کہ ہاؤس ہولڈ آئٹمز جو ہیں اس کے اندر پرچیز کرنے کے حوالے سے بھی عورتوں کی شرح زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو مردوں کے مقابلے میں. تو ان تمام چیزوں کو اور بے تحاشا اس طرح کی 16 to 18 ریزنز ہیں جہاں پہ ویمن جو ہے وہ ابھی بھی ان ایکول ہیں ایز کمپیئر ٹو مردوں کے. سو یہ ساری تمام چیزیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں، اس میں سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے. ایسا اس لیے ہے، جیسے میں نے شروع میں مثال دی کہ سورہ نساء میں ہے کہ مردوں کو ایک درجہ فضیلت ہے. تو آپ، یہ ایک نیچر ہے، نیچر سے انسان لڑ نہیں سکتا. جس طرح جس طریقے سے پیدا کیا ہے خدا نے، جو اگر مردوں کو اور عورتوں کو جس کوالٹیز کے ساتھ، فورس میرج کے میں پھر کہتا ہوں کہ سخت خلاف ہوں اور ہونا بھی چاہیے. یہاں پہ عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے. پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا یہ ان کے حق نہیں ہے، ان کا اپنا ایک حق ہے. ان کو پسند کی شادی کی بھی اجازت ہونی چاہیے، انڈر ایج شادی بھی نہیں کی جانی چاہیے. اور ان کو جو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس حوالے سے بھی بات بڑی واضح ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے، قدرت نے جو یہ تقسیم پیدا کی ہے، یہ معاشرے میں بیلنس پیدا کرنے کے لیے ہے. کیونکہ اسی سروے میں جب آگے جا کے پڑھا کہ عورتوں کو لیس کیوں پے کیا جاتا، تو ایک امپلائر نے بتایا
کہ کیونکہ عورتیں نیگوشیٹ نہیں کرتی ہیں، ایک تو یہ ریزن تھی. اور نیگوشیٹ کیوں نہیں کرتی انہوں نے آگے جا کے کہا کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم عورتیں ہیں، ہمیں میٹرنٹی لیو پہ بھی جانا ہوتا ہے. اور ان کا ایک اور سروے کے مطابق یہ بھی بتایا گیا، ایک امپلائر نے یہ بھی بتایا کہ عورتوں کی جو دلچسپی ہوتی ہے وہ ایز کمپیئر ٹو میل وہ ذرا کم ہوتی ہے، ان کی گرپ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے کسی بزنس میں یا کسی بھی جاب کے حوالے سے دیکھا جائے. تو اسی وجہ سے ان کو لیس پے کیا جاتا ہے اور وہ اس کے اوپر بخوشی کام بھی کرتی ہیں اور اس کے اوپر کوئی نیگوشیشن بھی نہیں کرتی ہیں. اسی طرح دوسرے معاملات ہیں جس کے حوالے سے جو عورت ہونے کا ایک ہے، اس کی خوبی ہے، اس کی جو اپنی کوالٹی ہیں، لیکن فزیکلی کچھ چیزوں کے اندر جو ریسٹرکشن قدرت نے پیدا کی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں یہ آپ کے سامنے آتی ہیں. تو آپ یورپ میں بھی دیکھ لیں کہ وہ اس طرح کا مساوات نہیں ہے وہاں پہ. لاکھ وہ پرچار کرتے رہیں اس چیز کا، یا ہم ان کے بارے میں اس قسم کی جتنی مرضی رائے رکھیں، لیکن آپ ان کے ایک دفعہ سروے پڑھیں، ان کے اندر جھانک کے دیکھیں. پھر اسی طرح ریپ کیسز کے حوالے ریشو جو ہے وہ بھی وہاں پہ کسی طرح بھی کم نہیں ہے. پھر جو ناجائز بچے کے حوالے سے جو وہاں پہ ہوش اڑا دینے والے جو انکشافات آپ کے سامنے آئیں گے اگر ان کے سروے دیکھیں، تو وہ جس طرح میرا جسم میری مرضی کو انٹرپریٹ یہاں پہ کیا گیا ہے، یا جو ان کی نمائندہ ہیں اوپر ماروی سرمن صاحبہ، ان کو لے کے اسی قسم کی چیزیں ہی سامنے آئیں گی کہ جو آپ کو اس قسم کے معاشرے کی طرف لے کے جا رہی ہو، جو جہاں پہ بے راروی ہے یا اس قسم کی ریسٹرکشن سے پاک ہے، لیکن وہاں پہ بھی عورتیں ظلم اور زیادتی کا اتنا ہی نشانہ ہے جتنی یہاں ہے. ایک میں نے کل بھی ایک انٹرویو سن رہا تھا یورپ میں امریکہ کے حوالے سے. وہاں پہ جو انٹرویو لے رہی تھی خاتون، اس نے پوچھا کہ میل ڈومینیٹنگ جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں یہ چیزیں کم کیوں. تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں مرد ہوتے ہیں، جو اسٹریٹس کے اندر ذلیل و خوار ہوتے ہیں وہ مرد ہوتے ہیں، جو قید میں جاتے ہیں وہ مرد ہی جاتے ہیں، جو کرائم جو وائلنس ہے اس کا نشانہ بنتے ہیں اس میں بھی زیادہ تر مردوں کی ہی تعداد ہے، اور جو سوسائڈز کرتے ہیں اس میں بھی مردوں کی ہی تعداد ہے. بے تحاشا اس طرح کی انہوں نے ایگزامپل دی. تو انہوں نے کہا کہ ویئر از دا میل ڈومیننس ہیئر. وہ پریسائزلی انہوں نے پوچھا کہ کہاں ہے، پھر بتائیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کو سوچا جانا چاہیے. جو عورت کے حقوق ہیں وہ ہیں، ان کو کوئی لے نہیں سکتا ہے. اور جو ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور جو عورت کے حوالے سے یہ جو جملے سامنے آتے ہیں یہ بھی ہمارے ہی مذہب نے اور ہمارے ہی معاشرے نے دیے ہوئے ہیں، جس کے اوپر عورتیں، یہ والی عورتیں بھی بہت زیادہ اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ ہے. تو وہ ان کو سوچا جانا چاہیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور حقیقت کیا ہے اور کیا چیز ہمارے لمٹ میں ہے اور کیا چیز لمٹ میں نہیں ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھا جانا چاہیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.